बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, अंबर नाज आजकल अपने वीडियोस में जो अपलोड कर रही हैं उसमें वो नज़र आ रही है काफ़ी पोलाइट और काफ़ी उनकी बात करने का अंदाज़ जो है वो धीमा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बताऊँ, जिस तरीके से उनकी अपनी वॉइस थीम बहुत स्लो, पोलाइट, इवन के तमाम कमेंट्स का जवाब भी हंसते मुस्कुराते हुए दे रही हैं, जैसे कि पहले वो नहीं करती थी। तो अगर ऐसा ही इनिशियल स्टेप से वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखती, थीम रखती, पोलाइट रखती, तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जगह जगह उन पर तनकीद और एनालिसिस और नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते। आज तमाम लोग उनको ये कह के व्लॉग नहीं देख रहे होते कि यार रूड है, कि यार देखो अब एक हम कमेंट करेंगे और 10 कमेंट हमें यहाँ से रिप्लाई में मिलेंगे। तो ये सब कुछ डेफिनेटली जो हो रहा है वो अभी जो उनकी कंडीशन है उस चक्कर में हो रहा है। अच्छा, ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि ये जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं ये 100% पुरानी वीडियोस हैं और अब तक जो है अंबर बिकम मदर ऑफ बेबी बॉयज़ और बेबी गर्ल्स, ठीक है, वो तो हो चुकी हैं। और जो मैंने अपना लास्ट व्लॉग बनाया है तो उसमें जो बताया है बेबी बॉयज़ का, ट्विंस का, वो भी एक कमेंट था जिस पे उसने यहाँ पे 100% कन्फर्मेशन करके बताई थी बात, जो कि उसने बताया था कि मैं मिली भी हूँ इनसे ना हॉस्पिटल में। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये जो भी सिचुएशन वहाँ हो चुकी है, लेकिन अंबर नाज का व्लॉग जो है अपडेट हुआ वो हमें काफ़ी दिन बाद मिलेगा, क्योंकि ये इन्होंने वीडियोस जो है ना अपने हालात के तहत बना के रखी होती हैं कि यार ज़ाहिर उसे पता है कि मेरे साथ जो कंडीशन चल रही है तो उसमें बाज़ दफ़ा तो नहीं दिल चाहता होगा ना बिल्कुल भी वीडियोस बनाने का, ना अपलोड करने का। फिर अपना उसका गेटअप भी ऐसा हो रहा है कि वो देख के और प्रॉपर दिखाया जा रहा है, हाथ पाँव में सोलन हो रही है, बॉडी में सोलन हो रही है, वो देखिए वो नेचुरल फैक्टर है। अब यहाँ पे अंबर जो है वो अपनी पुरानी वीडियोस देख रही है, ठीक है। होना तो ये चाहिए कि अब आगे इन फ्यूचर सोचें, मदरहुड का सोचें, फिर जो बेबी को जो ब्रिंग अप करेंगे आगे इन फ्यूचर, उसमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या चाहिए होगा, वो तमाम चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें देखें जो इन फ्यूचर आपके काम आए। अब पुराने ढोल पीटने से तो फ़ायदा नहीं है, मगर यहाँ पे क्या चीज़ है कि अंबर को अपना पास्ट इतना याद आ रहा है और वो यहाँ ये सोच रही है देखो पहले मैं कितनी अच्छी होती थी। तो देखें, अब जो शादी हुई है अंबर की पसंद से हुई है और मतलब उसने ओके किया तभी हुई है ना शादी, कोई जबर करके तो नहीं की होगी। और ये वही शादी है कि जिसके होने के बाद यहाँ पे कहा जाता था कि अंबर से लोग जल गए, अंबर अपने घर में खुश है, और ये कमेंट्स करने वाले जल जल के कमेंट्स कर रहे हैं। और आपने अपनी शादी बहुत ही एक कहते हैं ना विलिंग मूड में की। तो और एक नेचुरल फैक्टर है कि इंसान जब एज वाइज बढ़ता है उसमें चेंजेस आती हैं, और अब ज़ाहिर है बहुत बड़ी चेंज आ रही है जो कि दुनिया में आई है, आपकी अम्मी में भी आई होगी, ठीक है। तो उसके बाद अपनी पुरानी वीडियोस देख के अफसोस करना, यानी कि देख के पता चलता है कि यार इस बंदी को ना अपनी जो पुरानी लाइफ है वो याद आ रही है। देखें, सिंगल लाइफ हो और मैरिड लाइफ हो, डिफरेंस तो ज़मीन आसमान का होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, सिंगल लोगों पे भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपने घर की काम करने होते हैं, हज़ार काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर अंबर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए अंबर को वो लाइफ ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वो अभी अपने कामों में एक्सपर्ट नहीं है। और ये याद रखें, अगर कुकिंग विद शबाना अंबर को उस वक्त एक्सपर्ट करती, उस वक्त उसको सिखाती, सारे टैक्टिक्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं कि यार इस तरीके से करके तुम जल्दी से इस काम को कर लोगी, या इस तरीके से करके तुम अपनी मुश्किलात को फाइंड आउट जो है ना उसका हल फाइंड आउट कर लोगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उन कामों से ही नहीं निमट पा रही ना, वो मामूली चीज़ों को उसने बहुत बड़ा कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाया हुआ है, उस वजह से उसको अपनी पुरानी लाइफ याद आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई दूसरे घर में जो है आपको मिठाइयाँ मिलती हैं या गुलाब जामुन मिलती हैं, ऐसा नहीं होता, वहाँ बनानी पड़ती हैं फिर खानी पड़ती हैं। अम्मा अब्बा के घर में आपको बनी बनाई मिल जाती है, ये तो फैक्ट है, सबके लिए ये। अच्छा, अब एक और मैं बात बताऊँ कि यहाँ पे अंबर ने अब फिर एक अहमकाना हरकत की कि बन रही है भाई खिचड़ी। अब खिचड़ी बना रही है, जब तुम खिचड़ी बना रही हो तो यहाँ पे अपलोड तो इसने वॉइस ओवर तो बाद में ही किया है ना, उस वक्त तो नॉर्मल काम कर रही थी, लेकिन खिचड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स सबको पता होते हैं कि क्या है।
ٹھیک ہے، جب اس میں دال ہی نہیں پڑے گی تو وہ کھچڑی کیسے بنے گی؟ لیکن یہاں پہ حیرت اس بات کی ہے کہ سارا کام آپ کر رہی ہیں اور اس میں آپ جو ہے خالی چاول ڈال کے جو ہے وہ اس کو بوائل کر رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں دال ایڈ کرنی ہے۔ تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے ایررز آتے ہیں کام کرتے ہوئے، مگر اتنا بڑا ایرر کہ جس میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یا اللہ ہی ہم بنا کیا رہے ہیں، مطلب دال بنا رہے ہیں، کھچڑی بنا رہے ہیں، آپ نے دال بھگوئی نہیں ہے، اس کے لیے دال رکھی نہیں ہے اور چاول ہی خالی آپ بنائے جا رہے ہیں، تو وہ ایبسنٹ مائنڈ ہے۔ یا تو دو چیزیں نکل رہی ہیں، یا تو وہ بالکل ایبسنٹ مائنڈ ہے، وہ تو ہے، وہ میں آپ کو بتا دوں ایبسنٹ مائنڈ وہ ہے، کنفیوز وہ ہے، ٹھیک ہے، ٹینشن میں وہ ہے، تو اس وجہ سے اس طرح کے کام ہونے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ان چیزوں کی پریکٹس نہیں ہے۔ اب اس وقت کنڈیشن اس کی ایسی ہے کہ یار ان چیزوں کی اگر پریکٹس ہوتی، سب کچھ اس کو آتا، ہر فن مولا ہوتی، ہر فن مولا بھی نہیں ہوتی لیکن کچن کے کام میں وہ ایکسپرٹ ہوتی، تو اس کے تمام کام پہلے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ کام آتا نہیں ہے اور سیکھنے کا ٹائم ہے نہیں۔ اب 8-9 مہینے تھے، اس میں لڑتے مرتے ہی ٹائم گزر گیا، کبھی ریئیکشن والوں سے ہو رہی ہیں، کبھی ان لاز کے ساتھ جو ہے گاسپس ہو رہی ہیں، وہ گاسپس جو ہے جب وائی ٹی پہ آئیں اور کیمرے میں آئیں تو وہ کچھ اور بن گئی، ہوتے ہوتے اینی وے اس وقت وہ نہیں کر پائی اپنے آپ کو پروفیشنل اس کام میں، تو ظاہر سی بات ہے یہ پرابلم ہوگی۔ اب یہاں پہ دوسری باتیں نکل کے جو آ رہی ہیں، اور وہ تمام باتیں جو کہ ویڈیوز میں نہیں بتانا چاہتے لیکن وہ ویڈیوز میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ چیز بتانا کہ میں اپنی اماں کے گھر جا رہی ہوں، ابھی یہ اپنی اماں کے گھر گئی تھیں، ٹھیک ہے، تو پوری پری پلاننگ کے ساتھ گئی ہیں نا۔ اس نے کہا میں نے آدھے بیگ بھجوا دیے، باقی جو ہیں وہ میں اپنے ساتھ جو ہلکے سے پرس وغیرہ ہے وہ لے کے جا رہی ہوں۔ پھر وہاں پہ یہ روئیں، وہ روئیں اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار میری لائف میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ کیا ضرورت تھی ساس کو جمپ لگانے کی؟ نہیں میں تو تمہارے ساتھ جاؤں گی، جاؤ اس کو گیٹ تک جاؤ، تم چھاتے میں آؤں گی، میں فوراً جاؤں گی، مجھے پتہ ہے میں جاؤں گی تو مجھے وہ ہوٹل لے کے جائیں گی، ہوٹل میں کھانا کھاؤں گی، میں تو آؤں گی نہیں کھانا کھائے بغیر، ٹھیک ہے۔ اور وہی ہوا، وہ پہنچ گئی بڑے مزے سے، اور وہاں جا کے میں حیران ہوں، امبر جو بھی ہے اس وقت وہ بہت ہیوی فیل کر رہی ہوگی، اپنے بھائی برڈن ہے، بیبی کا بھی برڈن ہے، تو ایک پرانا ویڈیو ہے، مگر ایک تو آپ ملنے گئیں اور دوسرا یہ کہ خود تو کہیں لے کے جاتے نہیں ہو، اتنا دم تو ہے نہیں کہ خود بھی کبھی لے کے چلے جاؤ، اور اس کے باوجود لڑکی والوں کے سر پہ سوار ہو گئی، ہوٹل چلی گئی بڑے مزے سے۔ یہ فیوریٹ کام ہے اس کے امبر کی ساس کا۔ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ یہ لوگ گئے ہوں تو ان کو انہوں نے کسی ہوٹل میں لے کے گئے ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج تک پورے 1 سال میں کہیں بھی ایسی کلپ نہیں ہے کہ یہ جو امبر کا جو سسرال ہے یا امبر کے جو ساس سسر ہے وہ کہیں لے کے گئے ہوں۔ ہاں ساس اور بیٹا جو ہے نا آ ضرور جاتے ہیں۔ وہی ہوا کہ امبر کی جو ساس ہیں وہ فوراً آ چکی امبر کے ساتھ، اور انہیں پتہ تھا جب ہم گھر جائیں گے تو ضرور ہمیں یہ کہیں نہ کہیں ہوٹل میں لے کے جائیں گے۔ اچھا یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ جب امبر کہیں باہر جاتی ہے، ادھر وہ چاٹ کھا رہی ہو، وہ گول گپے کھا رہی ہو، وہ پانی پوری کھا رہی ہو، واٹ ایور، تو امبر کے فیس پہ ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے وہ خوبصورتی ہے جب وہ فیل کرتی ہے کہ ہاں یار ذمہ داریوں سے میں باہر آ چکی ہوں، اب میری ایک اوپن لائف ہے یہاں پر۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ جو چیزیں ہم پہ آیا ہو رہی ہیں نا، جو چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ یہ ہو رہی ہیں کہ امبر کے جو ان لاز ہیں وہ کوئی رسپانسبلٹی سنبھالنے پہ تیار نہیں لگتے۔ انہوں نے فوراً ہم نے کبھی ولاگ میں نہیں دیکھا کہ امبر کی سانس نے بیگ بنایا ہو یا وہ پیکنگ کی ہو اس کے ساتھ، کیونکہ یہ تو ایک چیز کو کانٹینٹ بناتے ہیں، اور یہ بڑا امپورٹنٹ کانٹینٹ تھا کہ ہم اس کی پیکنگ کر رہے ہوں، کیونکہ گڑیا نے پیکنگ کی ہی الگ ایک ولاگ بنایا تھا نا اپنا۔ تو یہاں پہ امبر کی صاحب نے اس کی کوئی ہیلپ کی ہی نہیں، اگر ہیلپ کرتی تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس کا فوراً ایک ویڈیو اپلوڈ کرتی کہ میری ساس نے میرے ساتھ پیکنگ کی، مگر ایسا کوئی سچویشن نہیں ہوئی کیونکہ ہوئی نہیں ایسی سچویشن۔ تو یہاں پہ سارا سب کچھ دکھ رہا ہے کہ امبر کے ان لاز جو ہے نا یہ اس کو پورا 40 ڈیز تک ڈالنے والے ہیں ان کے اماں ابا کے سر پہ۔ چلو ٹھیک ہے اماں ابا کے سر پہ تو جائے گی وہ، ظاہر ہے، مگر یہاں پہ ساس نے یہ کہہ دیا میں ڈیلی آیا کروں گی، میں ڈیلی آ کے سوار آ جاؤں گی سر پہ۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ایک لڑکی اپنے اماں ابا کے گھر ہے، وہ ریلیکس ہونے گئی ہے نا وہاں پہ، یہاں پر آپ سوار ہو جائیں گے کہ بھائی میں تو جاؤں گی ڈیلی۔ اب ظاہر ہے جب ڈیلی ایک عورت آ کے بیٹھ رہی ہے، وہ بیچارے چلو جو بھی لڑکی والے ان کو بھی چھوڑ دو، کوکنگ چھمانا کی جگہ کوئی اور لڑکی والے ہوں گے وہ تو بھاگتے پھریں گے، چلو بھائی ساتھ کی چائے بناؤ، چلو اس کے لیے بسکٹ لاؤ، اور وہ آئیں گی بھی کھانے کے ٹائم پہ کہ جاؤ تو ڈائریکٹ ٹارگیٹ پہ جاؤ، کھانا کھا کے آؤ۔
وہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے, کھانا کھلائیں گے. تو یہ کوئی تمیز طریقہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کسی بہو کو کوئی اتنی محبت نہیں آ رہی, ہی گلے لگا کے وہ رو رہی ہے ساس سے. ایسی جگہ کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے کہ وہ ماں کی جگہ یا اپنے جو میکی کی جگہ جو اپنی ساس کو دے دے. یار ایک بات سوچو, ٹھنڈ ہو رہی ہے نا, حیدرآباد میں بھی ٹھنڈ ہے, تو وہ کپڑے دھو کے ڈال رہی ہے نا امبر, ٹھیک ہے. یہاں ایک ویڈیو میں دکھایا گیا, رات کا وقت ہے, وہ کھڑکی پہ شرٹس ٹانگ رہی ہے اپنے ہسبینڈ کی. تو کیا اس وقت ماں تھوڑی ہیلپ نہیں کرا سکتی؟ وہ ساسو ماں جو کھانے کے لیے جمپ مار کے پہنچ جاتی ہیں, وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کرا سکتی؟ کرا سکتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر پورا امبر کو ڈالا گیا ہے اس کے اپنے یوٹیوب کی انکم پر اور اس کے ماں باپ پر. اور آنے والے ٹائم میں بھی آپ دیکھیے گا کہ کیا کیا کرتے ہیں کوکنگ وتھ شبانہ کی فیملی اپنی بیٹی کے لیے. ہو تو چکا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے, وہ گھر بھی آ چکی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مگر جو ویڈیوز ہیں وہ کچھ بن چکی ہیں, اپلوڈ ہوئی نہیں ہیں, کچھ اپلوڈ ہوئی ہیں لیکن ان کو انہوں نے انلسٹڈ یا پرائیویٹ کر کے رکھ لیتے ہیں, اور ٹائم پہ اس کو وہ پبلک کر دیتے ہیں. یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی چلو طبیعت صحیح نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, تو ایسا کر کے سیو کر کے رکھ دو. تو اس طریقے سے آپ کو کافی ویڈیوز ملیں گی, اس میں بہت کچھ بھنڈ جو ہے نا ان کے کھلتے رہیں گے. تو فرینڈ یہاں پر میں کہوں کہ لائک مائی ویڈیوز, ہٹ دا بیل آئیکن. I will sign in next vlog. Till then, Allah Hafiz. Bye bye.